اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 18 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں، اور اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC4 میں پڑھے جن میں 29 آیتیں ہیں، اور اب آخری 5 صفحے پہلے پارے کے ہم QC5 میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ اس QC5 کے اختتام پہ ہم 141 آیتیں سورۃ البقرہ کے مکمل کر لیں گے جو پہلے جز یا پارے میں آئی ہیں۔ تو آئیے ان 5 صفحوں کو ہم وہ 16ویں صفحے سے 20ویں صفحے کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں کہ 16واں صفحہ چھوٹی انگلی پہ اور 20واں بائیں انگوٹھے پر ہے۔ تو آئیے 16ویں صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ جی کیا ہے 16ویں صفحے کے اشارے؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف نہیں یہود و نصارہ کو۔ ایک بار پھر دوہرا لیجئے، نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے تھے، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور ان کے مختصر اشارے یہ تھے 16ویں صفحے کے، نفس سوال خواہش جنت، نفس سوال خواہش جنت۔ اور 17ویں صفحے کے تھے، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ تو آئیے چلتے ہیں 18ویں صفحے کی طرف۔ 18ویں صفحے کے اشارے ہیں، راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، اور بیت اللہ اور شہر مکہ۔ آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں ان اشاروں کو۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ایک بار پھر دہرا لیجئے، راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ مختصر اشارے اس کے یوں ہیں، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، تو چلتے ہیں، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تو پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے احساسات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور ان کے خلوص کی جانب متوجہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان و عقیدہ اور کامل اطاعت و فرما برداری کی بنا پر دنیا بھر میں امامت سے نوازا۔ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات و احساسات سے محروم ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات اور احسانات سے محروم ہو جاؤ گے۔
اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور شہر مکہ کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کی آیت ہے پہلی۔ تو جی برادر حسان آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ اسے دوہرا دیجیے ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اعوذ باللہ، اب آ رہی سر؟ جی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ اس نے فرمایا میرا عہد ظالم کو نہیں پہنچتا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ برادر آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ واہ حرف ہے، از اور ازا یہ جو ہے دونوں اسم ہوتے ہیں، ظرف میں شامل ہیں، ظرف زماں ہے۔ ابتلا، ابتلا جو ہے یہ اسم کے طور پہ یہاں ہے۔ ابراہیم، ابراہیمہ جو ہے یہ اسم ہے اور کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیم۔ رب ہو، رب اسم اور ہو ضمیر، اسم اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ آگے اس کے بعد ہے بی کالیماتن، بی جو ہے حرف جر ہے، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں کالیماتن دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، مؤنث کا ہے، جمع ہے، نکرہ ہے۔ فا حرف ہوا، اتمہن، ہننا جو ہے یہ علیحدہ سے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یہ ہننا یہ وہ والا ہننا ہے جو علیحدہ سے جڑ کے آتی ہے، یہ جڑ کے آئی ہے۔ فا بھی حرف ان دونوں کٹائیں تو اتم، یہ اصل میں فعل ہے، چار حرفی ہے، مزید فی کا ہے، اور چونکہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو باب افعال سے۔ کالا یہ ماضی کا فعل ہے، تین حرفی کمزور، کالا یقول قل، انی دو ٹکڑے، ان اور نی، ان جو ہے حرف ہے اور یا جو ہے وہ یا متکلم جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے، تو لہٰذا یہ حرف اور جو ہے اسم ہوئے۔ اس کے بعد ہے جاعلو کا جو ہے یہ ضمیر علیحدہ سے آ رہی ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں ضمیریں ان کو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، ای کما کن، تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کا، یہ سامنے والی کار ہے، اگر یہ زیر سے ہوتا تو مؤنث کا ہوتا کی، اگر یہ کما ہوتا تو دو کے لیے ہوتا مؤنث مذکر دو، اور اگر یہ کم ہوتا تو مذکر کا ہوتا، کن ہوتا تو مؤنث کا۔ یہ اب آپ کو ضمیریں جو ہے ان کی شناخت ہو جانی چاہیے۔ آگے ہے جی جائلو، جائل یہ جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے QC 1 میں، جعلا یجلو اجل جائل مجول جعل، یہ دیکھیں جائل یہ فاعل آ رہا ہے تین حرفی ثلاثی مجرد کا، تین حرفی ثلاثی مجرد کا جب فاعل آتا ہے تو وہ الف سے آتا ہے، فاعل، جائل، فاتح، اسی طرح ناصر، ذاکر، عابد، خالق، سامع، عالم، عامل، یہ آپ نے QC 1 میں سیکھ لیے تھے کہ ان کے جو فاعل ہوتے ہیں تین حرفی والوں کے ثلاثی میں وہ کیا الف سے آتے ہیں، اور جو مزید فی کے ہوتے ہیں فاعل وہ آپ نے جو ہے QC 3 میں سیکھے کہ میم کا سرا پیش کے ساتھ آتا ہے اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے اگر زیر ہو تو فاعل،
اگر اسی پر زبر ہو تو مفعول. یہ آپ نے وہاں پہ سیکھا ہوا ہے کسی 3 میں کہ ثلاثی مجرد کا مفعول میم سے آتا ہے، اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر ہو تو فاعل کو شو کرتا ہے، زبر ہو تو مفعول. آگے چلیں جی. للناس سے لی حرف جر ہے، حرف جر ہے تو اس کے فوراً بعد اسم آئے گا. الناس دیکھیں الف لام سے پتہ چل رہا ہے اصل میں اس کا الف جو ہے وہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے، جڑا ہوا ہے. تو اسے جیسے لیا ہے تو وہ جو ہے ہٹ گیا، جو ہی لی کو ہٹایا تو الف آ گیا. الناس الف لام سے پتہ چل رہا ہے الناس یہ اسم ہے، جمع ہے، اس کی جمع واحد ہوتا ہے انسان. آگے امامن، دیکھیں امامن میم پہ 2 زبر بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. آگے جی قولا، پھر وہی پہلے بھی آیا تھا 3 حرفی جو ہے ثلاثی مجرد کا فعل ہے. قولا یقول قل کمزور حرف ہے. آگے ہے وا، واو جو ہے پھر حرف ہے. من، من جو ہے یہاں پہ حرف کے طور پہ ہے، اور یہ جو ہے من جو ہے کیا ہے، یہ حرف جارہ ہے. بی لی من، یہ وہاں ہم نے QC1 میں سیکھے تھے. یہ QC1 آپ کو یاد رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. QC1 کے اندر بیس ہے آپ کی 50% سے زیادہ قرآن کے الفاظ اور ان کی بناوٹ QC1 میں سیکھنی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اسے سیکھ نہیں پاتے، اور جو ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم اسے صرف آسانی سے لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو نماز ہے ہم روز پڑھتے ہیں، اچھا یہ تو چھوٹے چھوٹے جو ہے فیل ہیں ان کے ٹیبل ہیں. نہیں، یہ آپ کی بیس ہے. ہر چیز وہیں سے میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ہم نے وہاں پڑھی تھی، آپ نے اس وقت احساس نہیں کیا کہ اتنی ہے. دیکھیں من جو پڑھا ہوا تھا حرف جر ہے، اور من حرف جر، ہر جر کے فوراً بعد اسم آتا ہے. تو ذریت اسم ہے، اور اس کے ساتھ یا متکلم جڑ کے آ رہا ہے. یا متکلم کے لیے آپ کو ضمائر کا ٹیبل آنا چاہیے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ. دیکھیں یا، یہ یا متکلم، یہ دیکھیں یہ یا متکلم. اب یہاں پہ دیکھیں کتنے ضمائر آپ کے پاس جڑ کے آئے ہیں، یعنی آپ انہیں غور کریں. ہننا آیا، پھر انی کے ساتھ یا آیا، جائلوں کا ساتھ کا آیا، اگلی لائن میں ذریتی میں یا آ گیا، پھر آگے آہدی میں اسی لائن میں یا آ گیا. یعنی ہر لائن میں یہ ضمائر آ رہے ہیں. ان ضمائر کی آپ کو پریکٹس پکی ہونی چاہیے. میں نے تو ابھی یہ جو ضمائر ہیں ان کو جو ہے QC3-4 کے اندر جو ہے ڈال دی ہے، وہاں سے میں ان کے ٹیبل کراتا ہوں. آپ لوگ بھی برائے کرم، ابھی چونکہ ایڈوانس لیول کا آخری درجہ آپ کا، اس کے بعد تو QC6 شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ یہ ضمائر کے ٹیبلز پکے کریں. 3 ٹیبل آپ کو ضمائر کے آنے چاہیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتم، انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحن. یہ ہے منفصل جو علیحدہ سے آتے ہیں، یہ جڑ کے نہیں آتے، یہ علیحدہ آتے ہیں. دوسرا ٹیبل اس کا جڑ کے آنے والا ہے. وہ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ. اور تیسرا ٹیبل یہ ہوتا ہے جو ایا کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی جڑ کے آنے والا ہے. ایہو، ایہما، ایہم، ایہا، ایہما، ایہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایانا، ایانا، ایایا، ایانا، ایایا، ایانا. تو یہ جو ہے یہی ضمائر جڑ کے ایا کے ساتھ جب آتے ہیں یہ بھی منفصل ہوتے ہیں، پھر یہ منفصل ہو جاتے ہیں، مرفوع ہو جاتے ہیں. اور جب کہ اگر کسی اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے، جیسا یہاں دیکھو جائل، یہ اسم کے ساتھ جڑ کے آئے. اتمہن، دیکھیں فعل کے ساتھ جڑ کے آئے. ذریتی اسم کے ساتھ جڑ کے آ گیا. تو یہ جو ہے اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. جیسے یہاں پہ حرف کے ساتھ اس کی مثال دیکھ لیجئے، اس میں نہیں ہے، میں جہاں آئے گا آپ کو دکھا دوں گا. آگے دیکھیں لا، لا جو ہے حرف، یا نالو، یا جو ہے یہ مراد مدارے کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ نالو جو ہے مدارک فعل ہے، یہ نالا، ینالو، نل اس سے آتا ہے. احدی، احد جو ہے وہ اسم ہے، یا ضمیر اسم، اسم جمع اسم جو ہے کیا ہے، مزید فی تعلق کی جوڑی.
الظالمین، الف لام سے پتہ چلا اسم اور جمع ہے، کیوں یانون جو ہے وہ مذکر کی جمع کی علامت ہوتی ہے، واو نون اور یانون، تو لہٰذا یہ جو ہے مذکر جمع سالم ہے اور کیا ہے، معرفہ ہے۔ آئیے اردو میں ان سے آنے والے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ینصرونا سے نصر، نصرت، منصور، ناصر۔ ابتلا سے درد ابتلا، مبتلا کے لفظ۔ بھی کالیماتی، کلمہ، کلام، کلامت، متکلم، کلیم اللہ۔ فاطم ہننا، تمام شد، تمام تر، تمام کائنات، اتمام، یہ جو ہے یہ اتمہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ للناس، عوام الناس، بعض الناس۔ امام، امام، امامت، امام اعظم، آئمہ اکرام۔ احدی سے عہد و معاہدہ، عہد و پیمان۔ الظالمین سے ظلم، ظالم، مظلوم اور جو ہے مظالم۔ اسی طرح آمنا سے امن، بد امنی، امین کے الفاظ۔ اتخذو سے اخذا، ماخذ اور مواخذہ کے لفظ۔ اسی طرح ہے الہ سے مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر۔ طہر سے دیکھیں طاہر، طہارت، ازواج المطہرات۔ للطائفین سے طواف۔ العاکفین سے اتقاف، متقف کے لفظ۔ یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب عربی سے آئے ہیں اور آلموسٹ یہی معنی ہے جو ان کے عربی میں ہے۔ ایک بار پھر جو ہے حرف، فعل اور جو ہے اسما کی پہچان کر لیجئے۔ وا حرف، ازا یا از جو ہے کیا ہے، وہ اسم۔ ابتلا جو ہے فعل، یہ ہے مزید فی کا باب فعال سے ہے۔ ابراہیم، ابراہیم جو ہے یہ اسم ہے۔ رب، رب جو ہے اسم، ہو جو ہے ضمیر اسم مرکب اضافی۔ بی کالیمات، بی حرف، کالیمات اسم جار مجرور۔ فا حرف، اتم فعل۔ ہننا جو ہے ضمیر اسم جڑ کے آ رہی ہے۔ کالا، کالا جو ہے یہ کیا ہے، ماضی کا فعل ہے۔ انی، ان جو ہے حرف اور یا جو ہے وہ اسم۔ جاعلو کا جائل جو ہے یہ اسم، کا جو ہے ضمیر اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی تعلق کی جوڑی۔ للناس، لی جو ہے حرف جر، الناسی جو ہے وہ اسم، للناسی جار مجرور کی جوڑی۔ امامن، امامن اسم۔ قولا ماضی کا فعل تین حرفی۔ وا حرف، من جو حرف حرف جر ہے، ذریتی جو ہے وہ مجرور ہوا تو من ذریتی جار مجرور، اور ذریت اسم اس کے ساتھ یا متکلم آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، تعلق کی جوڑی، یعنی تعلق کی جوڑی بھی ہے ساتھ میں جو ہے کیا ہے، یہ جار مجرور کی جوڑی بھی ہے۔ کالا، کالا جو ہے وہ ماضی کا تین حرفی فعل۔ لا جو ہے وہ حرف، حرف نافیہ۔ ینالو مضارع کا فعل، نالا ینالو نل۔ احدی، احد جو ہے اسم، یا جو ہے اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ الظالمین، الف لام سے پتہ چلا اسم مذکر کا ہے، سالم جمع ہے اور جو ہے معرفہ ہے۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ آیا ہو۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں ایک ایک دو، یعنی اوسطاً ایک یا ایک سے کم آنے چاہیے۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور از اور جب، ابتلا آزمایا، کیا، ابراہیم، ابراہیم کو ربو ہو اس کے رب نے یا ان کے رب نے، کسے بھی کالیماتین چند جو ہے باتوں سے۔ فاپس اتما، اتما تمام کر دیا، اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے نا تمام، کام تمام کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا، تو اتم پورا کر دیا، ہننا ان کو، کس کو، کالیمات کو۔ دیکھیں کالیمات چونکہ مؤنث لفظ ہے تو اس لیے یہاں پہ ہننا کا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ کالا، کالا اس نے کہا، کس نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے، انی بے شک میں جاعلو کا
تمہیں بنانے والا ہوں للناس انسانوں کا امام، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں بے شک تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قالا، تو اس نے کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام، وَمِن، اور سے، ذریتی، میری اولاد میں سے، یعنی میری اولاد میں سے بھی، یا میری اولاد کو بھی۔ قالا، اس نے فرمایا کس نے؟ اللہ نے، لا، نہیں، ینالو، پہنچتا، عہدی، میرا حد، الظالمین سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچ رہا، یعنی تیرے اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہے جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں کہ تجھے امام بناؤں گا اور تیری اولاد کو تیرے کہنے پر، لیکن جو ان میں ظالم ہوں گے ان کو نہیں بناؤں گا، ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا کہ ان کو میں جو ہے امامت نہیں دوں گا۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، کیونکہ آگے سارا جو بنی اسرائیل کا تعلق ہے اور جو سارا قصہ ہے اس پوری سورۃ البقرہ میں، اس کا تعلق ہی اسی بات سے ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جہنم چھوئے گی بھی نہیں، جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ دعویٰ تھا کہ وہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ذریت ہے، اور آپ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو لہٰذا وہ یہ ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہاں پہ کلیئر کر دیا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو بھی، چاہے وہ نبی کی اولاد سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کا، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، نیک کام کرے، اس کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ اس کو بخش دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو اس کے خلاف کرے گا تو اس کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ابداً ابدا جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس میں پھر اسپیسیفائی کر دیا کہ شرک اور کفر کو نہیں بخشوں گا، چاہے جو بھی ہو، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے اسے میں بخش دوں گا یا حساب کتاب کر کے سزا دے کے بخش دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان یعنی اللہ کے کامل فرما بردار بنتے تھے۔ قرآن مجید میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکل حالات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، مثلا اپنے والد سے جدا ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، سیراب پہاڑ اور وادیوں کا سفر کر کے مکہ کی جانب ہجرت کی، مکہ کی بنجر وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا، وغیرہ۔ اس میں مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سچے ایمان، اللہ سے محبت اور فرما برداری کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا۔ غلط کام کرنے والوں کا اس امامت و قیادت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح ایمان و عقیدہ سے بھٹک جائیں اور جو تعلقات ایمان اور اطاعت پر قائم نہ ہوں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا امامت و قیادت کا وعدہ غلط کام کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر، پھر ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دن میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دن میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی دہرا دے۔ جی رضوانہ اکبر، آپ نے پہلے انمیوٹ کر لیا، آپ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم، ربہ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ، تو پوری کر دی، وہ پوری کر دی۔ کالا،
اس نے فرمایا انی بے شک میں جائلو کا بنانے والا ہوں آپ کو للناسی لوگوں کے لیے امامن امام. کالا اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے. کالا اس نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے اسباق پہ ایک بار پھر نظر دوڑا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام جو ہے وہ بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلمان تھے. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آبا و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ پر ذرہ برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مت آزمائیے. آپ نے ہمارے مقدر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں ان میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد فرمائیے. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں مشکل حالات میں اور زندگی کے آزمائشوں میں صبر کے اجر و ثواب کو یاد رکھوں گا یا رکھوں گی. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. کالیمہ جمع ہے کالیمات، امام جمع ہے آئمہ، ذریہ ذریات جمع ہے عہد کی عہود. 3 حرفی صحت مند افعال جو آئے ہیں جعلا یجعلو اجعل جائلن مجولن جعلن. جیم این لام سے جو ہے وہ باب فتحہ سے آتا ہے. آہدہ یاحدو احد آہدن محودن احدن این حادال مادہ سے باب سمیہ سے ہے. ظلمہ یظلم ازلم ظالم مظلوم ظلم ضاد لام میم مادہ سے باب جو ہے ضربہ سے ہے. تو یہ جعلہ کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں کوئی کروا دے. جی برادر حسن کیجئے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل یجعل اجعل جاعلون مجولون جعلون. مادہ جیم عین لام اور باپ فتح سے. جی اگلا ہے آہدہ. جی سسٹر فرا آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی یہ کرا دیجئے. آہدہ یعہدو اعہد آہدن عہدن باب سین مادہ عین ہا دال. آہدہ اس نے وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا، عہد کیا. جزاک اللہ. آگے ہے جی ظلمہ. تو ظلمہ یظلم ازلم ظالم مظلوم ظلم ضاد لام میم مادہ سے باب جو ہے وہ ضربہ سے آتا ہے. یہ دیکھیں اس کے مضارع میں زیر آ رہا ہے یظلمون، لام والے قبلے کے نیچے مضارع میں اگر زیر ہو تو باب ضربہ ہوتا. آگے چلتے ہیں جی. کمزور افعال، حمزہ والے افعال اور یکساں حروف والے. اس میں کیا قال یقول قل قائل وقول قول. تو اس میں کاف واو لام مادہ سے باب جو ہے یہ نصرہ سے آتا ہے. اس کے بعد ہے نالا ینالو نل نائلن منلن نل نائلن یہ سوری نیلن. نالا ینالو نل نائلن منولن نیلن. یہ نون جو ہے یا لام کے مادے سے جو ہے باب جو ہے اس کا کیا ہے فتح. تو کالا کی یہ 6 چابیاں ہیں. آپ میں سے کوئی سے اگر دہرانا چاہے. جی برادر حسان دہرائیے. قال یقول قل قائل مقول قول. مادہ اس کے ہیں کاف واو لام اور باپ نصرہ سے سر. جزاک اللہ. آگے ہے نالا. جی سسٹر رضوانہ اکبر آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. نالا ینالو نل نائلن منولن نیلن. اور اس کا مادہ ہے نون واو لام اور باب سامعہ.
नून वाव तो नहीं है। और नून या लाम, सॉरी नून या लाम। जी हाँ, और मैंने शायद इसका बाप फतह कहा था, वो नहीं है, इसका बाप सामने है। इसका पता चलता है ये तीसरे सीगे से, नाला नालू नीलता। ये नीलता में जब जेर आते हैं ना, ये बताता है कि ये समिया का बाब है। तो आगे चले जी, मजीद फी में है इब्तला यब्तली इब्तली मुब्तलिन मुब्तलन इब्तला। ये जो है बा लाम वाव से जो है बाब जो है वो इफ्तियाल से आता है इख्तलाफा के पैटर्न पे। अतम्मा युतिम्मु अतिम मुतिम्मुन मुतम्मुन इतमाम। ये जो है तामीम मीम मादा से जो है बाब जो है वो इफाल से आता है असलमा के पैटर्न। तो ये इब्तला है जी। सिस्टर नूर अफशा, आपने अनम्यूट किया था, प्लीज आप इसकी 6 चाबी करा दीजिए। इब्तला उसने आजमाया, यब्तली वो आजमाता है, इब्तली आजमा, मुब्तलिन आजमाने वाला, मुब्तलन जिसको आजमाया जाए, इब्तिलाउन आजमाना, मादा है, बा लाम वाव और इख्तलाफा पैटर्न है, है इफ्तियाल, बाबे इफ्तियाल। इफ्तियाल बाब जो है, हमने बाब बताना होता है, इफ्तियाल है, पैटर्न इख्तलाफ है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद है अतम्मा जी। सिस्टर फरा, आपने अनम्यूट किया था गालबन, तो आप इसकी 6 चाबी करा दीजिए। अतम्मा युतिम्मु अतिम्मा मुतिम्मुन मुतम्मुन इतमामुन। बाबे इफ़ाल मादा ता मीम मीम। अतम्मा उसने पूरा किया। इसका अमर दोबारा। जी सर, जी। अतमिम सर सारे बोलने हैं फिर। अतमिम अतमिमु ला तुतमिम ला तुतमिमु। गुड। तो ये याद रखें एक बात हमेशा के लिए, जितने भी यकसा हरूफ वाले अल्फाज होते हैं, यानी जिनके आखिर में दो दो हरफ आते हैं, जैसे जन्ना दल्ला रद्दा खर्रा, इसी तरह ये अतम्मा, इनका जब भी अमर आएगा 2 दफा आएगा। एक अमर आएगा जो शद के साथ होता है, दूसरा अमर आएगा शद को खोल के बगैर शद के, जैसे अतिम्मा अतिम्मु ला तुतिम्मा ला तुतिम्मु, ये शद के साथ है। और जब शद को खोल देंगे, अतमिम अतमिमु ला तुतमिम ला तुतमिमु, ये जो है शद के बगैर। सब जितने भी जो है यकसा हरूफ वाले टेबल आएंगे, उनमें अमर आपने याद रखना है कि 2 तरह से है, एक शद के साथ, एक शद के बगैर। कभी कभी इम्तिहान में वो जो है क्विज और होमवर्क में ऐसा होता है कि अमर जो है वो ये दूसरी हालत का दिया होता है और पूछा गया होता है जी अमर बताएं। आप कहते हैं इसमें तो अमर दिया हुआ नहीं है। उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि क्लास में आपको ये दिखाया गया था, बताया गया था कि इसके अमर 2 तरह थे। ठीक है, आपकी किताब में चूंकि सिर्फ 6 सीरे दिए, वहां सिर्फ ये दे होंगे अतम्मा युतिम्मु अतिम्मा मुतिम्मुन मुतम्मन इत्मा। वहां चूंकि वो पूरा टेबल नहीं दिया गया, और दूसरा वहां पे ये जो इसका दूसरा अमर आता है वो नहीं दिखाया गया। इसी तरह जो पीडीएफ आपको हम भेजते हैं वो भी वही किताब से बनाए गए होते हैं, उसमें भी 6 चाबियां आती हैं। तो वहां फिर भी यह आदमी भूल जाता है कि अच्छा ये तो डबल हरफ वाला है, इसका जो है वो अमर शद के बगैर भी आएगा। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर बाद में लोग जो है शिकवा करते हैं कि ये देखें जी हमारे नंबर कट गए हैं। नंबर इसलिए कट गए हैं कि आपने जो है सिर्फ किताब को रट लिया, या उस पर तवज्जो किया, या उसको पढ़ते रहे और क्लास को नहीं अटेंड किया, या क्लास में जो पॉइंट बताएगी तो उनको नोट नहीं किया। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरानिक पाठ हमारा पूरा हुआ, अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 5 सफ़ा 18 इशारा सी की क्लास में खुश आमदीद। आज हम तीसरी जोड़ी यानी ताल्लुक की जोड़ी, जिसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं, उसका मुताला करेंगे। तो चौथी जोड़ी क्या है जी? ताल्लुक की जोड़ी। हमने देखा था सर्फ क्या है, हरूफ से अल्फाज बनाना,
جیسے فاعل نام سے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون، افعل، فاعل، فعل وغیرہ. یعنی یہ جو ٹیبل ہم بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گرامر کا صرف کا حصہ کہلاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر نحو دیکھیں تو کیا ہے؟ انہی الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا. جیسے البیت کبیر، یعنی البیت کبیر جملہ ہو گیا. خلق اللہ الارض فی یومین، فی یومین جو ہے وہ ایک مرکب اس کے اندر استعمال ہوا. کانا ہاذا بیت کبیرہ، بیت کبیرہ یہ ایک مرکب ہے، جوڑی ہے. ان ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت یہ بھی جوڑی ہے، بیت اللہ بھی جوڑی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے نحو کے اندر جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض بیتن کبیرن، ذالک البیت بیت اللہ وغیرہ، اور پھر ان کو بھی آخر کار جملوں میں استعمال. تو نحو کیا ہے؟ یہ جملے بنانا یا جملوں کا تجزیہ کرنے کا جو گرامر کا علم ہے اسے نحو کہتے ہیں. اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے تھے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جیسے اللہ غفور، پہلا اسم دوسرا اس کی خبر، دونوں مرفوع یعنی رفع کی حالت میں. دوسرا جملہ تھا انا کے ساتھ، ان اللہ غفور، انا کے بعد والے اسم و انا، اور خبر جو ہے خبر و انا. اسم و انا جو ہے وہ منصوب نصب کی حالت میں، اور خبر جو ہے وہ مرفوع یعنی رفع کی حالت میں. تیسرا جملہ تھا کانا کے ساتھ، کان اللہ غفورا، کانا کے بعد والے اسم و کانا اور خبر و کانا ہوئی. اسم و کانا جو ہے مرفوع رفع کی حالت میں، خبر جو ہے وہ منصوب نصب کی حالت میں. چوتھا جملہ تھا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، مثلا خلق اللہ الارض، اس میں جو ہے کیا ہے؟ خلق کا فعل، اللہ جو ہے یہ فاعل مرفوع، اور ارض جو ہے یہ مفعول، وہ اللہ جو ہے فاعل، اور الارض جو ہے مفعول یعنی نصب کی حالت میں. اس کے بعد ہم نے 4 جوڑیاں سیکھی، جن میں سے 3 ہم اب تک پریکٹس کر چکے ہیں. فی الارض یہ جار مجرور کی تھی. دوسرا تھا بیتن کبیرن، یہ اس سوال کا جواب تھا کیسا، کیسا ہو گھر، بیتن کبیرن بڑا گھر، یہ کیا صفت کی جوڑی. تیسرا تھا اس میں اشارہ کی جوڑی، جو اس سوال کا جواب تھا کون سا، کون سا گھر، ذالک البیت وہ والا گھر. اسی طرح آج ہم یہ چوتھی جوڑی پڑھیں گے، بیت اللہ تعلق کی جوڑی، کہ کس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو دیکھیں یہ 3 سوال ہیں. جب بھی کوئی ایک مرکب آپ کے سامنے آئے، آپ باری باری یہ تینوں سوال اس سے کیجیے. جس سوال کا جواب ملے وہ وہی جو ہے جوڑی ہے. مثلا بیت اللہ یہ ایک جوڑی آئی، ہم نے پوچھا کیسا، تو یہ بیت اللہ جواب ہوا. اور کون سا اگر کہتے بیت اللہ تو یہ جواب نہیں ہے. یا پوچھتے کس کا ہے، اس کا جواب بھی یہ نہیں ہے. تو یہ 3 سوال جو ہے یہ آپ کی مدد کے لیے ہے. بے شک یہ آپ کو نہ آتے ہو، اگر آپ جوڑیاں پہچان لیتے ہیں، آپ کو پہچان نہیں آتے ہیں بڑی بات ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا بیتن کبیرن میں کہا ہاذا بیتن کبیر، اسم اور خبر دونوں جو ہے رفع کی حالت میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرفوع، مرکب توصیفی. رفع کی حالت ہے. اس کے بعد ہے را زید بیتن کبیرہ، بیتن کبیرہ یہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں ہے. زید فی بیتن کبیر، بیتن کبیر، بیتن جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جر کی حالت میں، کیونکہ حرف جر فی آیا. پھر ہم نے اس میں اشارہ کی مثالیں دیکھی تھی. بیتہ ذالک البیت، ذالک البیت کیا ہے؟ رفع کی حالت ہے. را زید ذالک البیت، البیت جو ہے یہ نصب کی حالت ہے. زید فی ذالک البیتی، ذالک البیتی، بیتی البیتی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جر کی حالت. آج ہم نے چوتھی جوڑی پڑھنی ہے بیت اللہ، جو کہ تعلق کی جوڑی ہے. تو 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی کیا ہوتی ہے، اس کی مثال سنیے. بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت بھی اسم اللہ بھی اسم، 2 اسم ہے، دونوں کے اندر جو ہے کیا ہے؟ ایک تعلق ہو گیا. اب ان کی حیت بناوٹ پہ غور کیجیے. بیتو اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ اس میں جلالہ، یہ جر کی حالت میں ہے.
زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے آخر میں اعراب زیر ہے، تو لہٰذا تعلق کی جوڑی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، یعنی مضاف کا مطلب ہے نہ اس پہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، پیش زبر زیر میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ دونوں اسم جو ہے اس خاص نسبت سے آئیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں، بیت تو گھر، اللہ، اللہ کا، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بیتو ہے پہلے لفظ پر جو ہے وہ کہتے ہیں بنانے کا قاعدہ یہ ہے اس پہ پیش لگا دیجیے اور دوسرے لفظ کے نیچے کسرہ دے دیجیے، تو یہ دونوں علامتیں جڑ کر جو ہے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ بیت اللہ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بنانے کا قاعدہ کیا ہے مرکب اضافی کا؟ کہ پہلے اسم کے اوپر آپ پیش لگا دیجئے، دوسرے اسم کے نیچے زیر لگا دیجئے، تو یہ ہو جائے گا تعلق، یعنی مضاف الیہ، مرکب اضافی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں، جیسے عبداللہ، یہ کون سی جوڑی ہے؟ ہم نے تعلق کی جوڑی، تعلق، کیوں؟ پہلے اسم کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ دوسری بات، پہلا اسم جو ہے وہ مضاف ہے، کیوں؟ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور دوسرا اسم مجرور آ رہا ہے، تو دونوں شرطیں پوری ہوگی، مضاف الیہ کی، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی ہوا، یعنی تعلق کی جوڑی۔ اللہ کا بندہ عبد الرحمانی، یہ کون سی جوڑی ہے بھائی؟ تعلق کی جوڑی، تعلق کی۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ عبدو جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اس پہ نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مضاف ہوا۔ الرحمانی زیر کے ساتھ آ رہا ہے، مجرور آ رہا ہے، تو مضاف الیہ، تو لہٰذا تعلق کی جوڑی مرکب اضافی مضاف الیہ۔ بہت زیادہ مہربان کرنا۔ نصیر الدین، ہاں جی، کوئی تعلق کی جوڑی بن رہی ہے؟ جی سر، کیوں؟ نصیر جو ہے وہ دیکھیں اس پہ پیش آ رہا ہے پہلے اسم پر، اور دوسرے اسم الدین کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ دوسری بات، نصیر جو ہے اس کے ساتھ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو لہٰذا یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ الدین جو ہے زیر کے ساتھ آئے گا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نصیر الدین جو ہے وہ مرکب اضافی ہو۔ بیت زیدن، جی کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کون سی جوڑی ہے؟ سر تعلق کی جوڑی ہے، تعلق کی جوڑی ہے۔ اسی طرح قوم ہودن، تعلق کی جوڑی طریقے، تعلق کی جوڑی، رب محمد، تعلق کی جوڑی، ان سب میں دیکھیے پہلے اسم پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور دوسری بات پہلے اسم پہ نہ الف لام ہے اور نہ جو ہے کیا ہے؟ تنوین ہے، اور دوسرا اسم جو ہے اس کے سب کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی۔ محمد رسول اللہ، اب یہ جو رسول اللہ ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ ہم نے 4 قسم کے مرکب پڑھے ہیں، مرکب جاری، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی یا تعلق، تو یہ کون سا پیئر بن رہا ہے؟ سر سر مرکب تعلق کی اضافی، جوڑی، کیوں؟ مرکب اضافی، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر پہلے اسم پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، ایک۔ دوسری بات پہلے اسم پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مضاف، اور دوسرا اسم زیر کے ساتھ ہے مضاف الیہ، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی تعلق کی جوڑی ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی مرکب اضافی، کیسے پتہ چلا؟ کہ پہلے اسم پہ پیش، دوسرے اسم کے نیچے زیر۔ دوسری بات پہلا اسم جو ہے الف لام اور تنوین کے بغیر آیا، دوسرا اسم زیر کے ساتھ آیا، تو لہٰذا مضاف علیہ مرکب اضافی یا تعلق کی جوڑی ہوئی۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے، کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہ قوم نوح جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مرکب بدلا ہے؟ جی مرکب اضافی، تعلق کی جوڑی، ایسے پتہ چلا؟ پہلے اسم پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، اور دوسری پہچان کہ پہلے اسم کے اوپر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے،
اور دوسرے اسم کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو ہے مرکب اضافی تعلق کی جوڑی کی پہچان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے سخت ترین مسائل سے گزرنا پڑا، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیجئے، یہ کتاب سے ہی لیا گیا ہے، وہاں پہ سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگلا ہے سوال، ترجمہ کیجئے، انی جاعلک للناس اماما، کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، اس کالا نے کہا اور میری اولاد میری سے اولاد میں سے لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ نہیں پہنچتا، مدارے ہے، ینالو مدارے ہے، پہنچتا، پہنچے گا بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچے گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ واحد کی جمع کیجئے، کالیمہ سے کیا ہوگا جمع؟ کلمات، امام کی جمع؟ آئمہ، آئمہ، ذریہ، ذریات، ذریات، احد، اہود، اہود، احود نہیں اہود۔ چوتھی جوڑی کا تعلق جو تعلق کو بتاتی ہے، دو لفظوں کے درمیان تعلق کو بتانے کے لیے ہمیں دھما اور کسرہ کہاں رکھنا ہے، پیش کہاں لگائیں گے اور زیر کہاں لگائیں گے؟ جی پہلے جی سر، لفظ پہ مضاف پہ پیش ہوگی اور دوسرے لفظ پہ جو مضاف علیہ ہوگا اس پہ زیر ہو۔ پہلے لفظ پر دمہ دیجئے، دوسرے لفظ پر کسرہ دیجئے، یہ دو لفظوں کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے۔ نیچے دے گئے جملوں کا ترجمہ کیجئے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، قوم ہودن، ہود کی ہود قوم، کی قوم، رب محمدن، محمد کے رب، محمد کا رب، نصیر الدین۔ دین کا مددگار۔ مددگار۔ اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، مرکب اضافی میں جب عربی سے ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے لفظ کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں، آخری لفظ کا پہلے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیر چلتے ہیں، ترجمے میں تیر چلے گا۔ مثلا عبداللہ، اللہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، عبد کا بعد میں۔ قوم ہودن، ہود کا ترجمہ پہلے کریں گے، قوم کا بعد۔ رب محمدن، محمد کا ترجمہ پہلے کریں گے، رب کا بعد۔ نصیر الدین، دین کا ترجمہ پہلے کریں گے اور نصیر کا بعد میں، اور ان کو جوڑنے کے لیے درمیان میں کا، کے، کی، کو وغیرہ جو بھی مناسب لفظ ہوگا وہ لگا دیں گے۔ یہ اس کے ترجمہ کرنے کا قاعدہ۔ اسی طرح اردو سے جب عربی بنائیں گے مرکب اضافی میں تو الٹ بنائیں گے، اردو میں جو لفظ دیا گیا ہوگا پہلے ہوگا، اس کا ترجمہ بعد میں لکھیں گے، جو بعد میں دیا گیا اس کو پہلے۔ مثلا اللہ کا بندہ، اس کا جب ہم کریں گے پہلے بندے کا ترجمہ کریں گے پھر اللہ کا۔ اسی طرح ہود کی قوم، اس کا جب بنائیں گے عربی میں تو ہود کا لفظ جو ہے بعد میں اور قوم کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ اسی طرح محمد کا رب، ترجمہ کیا ہوگا؟ رب پہلے آئے گا، محمد کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ دین کا مددگار، مددگار کا ترجمہ عربی میں پہلے آئے گا، دین کا بعد۔ یعنی یہ عربی اردو میں تیر چلائے جاتے ہیں، یعنی الٹ کیا جاتا ہے ترجمہ، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اردو میں ترتیب یہ ہوتی ہے جب یہ الٹتے ہیں تو ان کے جوڑنے کے لیے درمیان میں کا، کے، کی، کو وغیرہ کے لفظ آ جاتے ہیں، عربی میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس جوڑی میں دوسرا لفظ کس سوال کا جواب بن سکتا ہے؟ دوسرا لفظ جو ہے سوال کس کا جواب ہے، یعنی کس کا۔ آئیے، فعل جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل معتدی۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو صرف فاعل چاہتا ہو اور مفعول کا حاجت مند نہ ہو، جیسے ذہابہ خالد، خالد چلا گیا۔ اب جب خالد گیا اسے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ جو ہے فاعل ہے وہی گیا، اسی پہ اس کا اثر ہے، مفعول کا استعمال ممکن نہیں، لہذا ذہابہ کیا ہوا؟ فعل لازم ہے، یعنی صرف فعل اور فاعل سے جملہ بن جاتا ہے، یہ فعل لازم۔ اسی طرح جلسہ، وہ بیٹھا، اب بیٹھا جو ہے اس کو بیٹھنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں کہوں اکلا، اس نے کھایا، اب کھانے کے لیے جو ہے مفعول چاہیے،
جس کو کھایا جائے، جس پہ کھانے کا اثر ہو، ایسے افعال جن کے لیے مفعول لازمی و ضروری ہو ان کو فعل معتدی کہتے ہیں۔ مثلا نزلہ وہ اترا، دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، یہ سب فعل لازم ہے کیونکہ اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں اس کی پہچان ہوتی ہے، فعل لازم میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آتا۔ لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں ہوتا، یہ بھی دوسری بات نوٹ کیجئے، لازم افعال جو ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے متعدی، ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو۔ مثلا ضربا خالد حامدہ، مارا حامد نے خالد کو۔ اگر یہ کہا جائے مارا حامد نے، بات سمجھ نہیں آتی، کس کو مارا؟ کوئی چاہیے جسے اس نے مارا ہو، لکڑی کوئی مارا ہو، زمین کو مارا ہو، پتھر کو مارا ہو، انسان کو مارا، پرندے کو مارا ہے، کسے مارا ہے؟ وہ مفعول ہے، مفعول چاہیے، تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہیں گے۔ اسی طرح خلقا، اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے پیدا کیا جائے، تو یہ کیا خلق کا کیا ہے؟ معتدی فعل ہے، کس کے لیے مفعول چاہیے۔ سجدہ، اس نے سجدہ کیا، ظاہر ہے سجدہ کسی کو کیا جائے گا، کوئی ہوگا تو سجدہ کرے گا نا، تو لہٰذا مفعول چاہیے کہ کسے سجدہ کیا۔ نصرا، اس نے مدد کی، مدد کرنے کس کی مدد کی؟ کوئی ہوگا تو مدد ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں اور اس نے مدد کی، خالی خالی مدد تو نہیں ہو سکتی نا، اس کے لیے کوئی چاہیے جس پہ ہو۔ اسی طرح قتلا، قتل، اس نے قتل کیا، کوئی ہوگا مفعول جسے قتل کیا جائے گا جو مقتول بنے گا، تو تب جو ہے جا کے یہ فعل متعدی ہے۔ تو فعل متعدی کی مثالیں کیا تھیں؟ ضربا، خلقا، سجدہ، نصرا، قتل۔ اور لازم کی کیا تھی؟ پیچھے آپ نے پڑھی، اس میں تھا جلسا، ذہابا وغیرہ، جو ہے یہ سارے جو ہے وہ مفعول، یا نزلہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ لازم فعل تھے۔ فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر اس کے اردو ترجمہ میں نے کا لفظ آتا ہے۔ فعل مجہول صرف متعدی افعال سے بنتا ہے۔ نوٹ، فاعولا کے وزن پہ آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں، ان کا مجہول ممکن نہیں۔ یہ فاعولا کے وزن پہ باب کرومہ آتا ہے، باب کرومہ آپ نے پڑھا ہے QC4 میں، تو یہ کرومہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ فاعولا کے وزن پہ آتا ہے، عین کلمے پہ پیش، اس کا مجہول نہیں ہوتا۔ آئیے سوالات پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ABCD تلاش کیجئے۔ بی، درست کہا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ABCD تلاش کیجئے۔ پس یا اتمہن، تو انہوں نے پورا کر دیا انہیں۔ انی جاعلک، ABCD، بے شک وہ بنانے والا ہے تمہیں، بے شک میں بنانے والا ہوں انہیں، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں، میں بے شک بنانے والا ہوں اسے، ABCD۔ سر سی۔ آپ نے درست کہا۔ لا ینالو عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالم کو، نہیں پہنچتا عہد ظالموں کو، نہیں پہنچتا اس کا عہد ظالموں کو، ABCD۔ لا ینالو اے، نہیں، آپ نے درست کہا، یہ بھی غلط ہے، اے ہی درست ہے، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنائے اس لیے کہ وہ مخلص تھے، وہ فرمانبردار مسلمان تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ سچے مسلمان تھے، ABCD۔ سر یہ چاروں صحیح ہے۔ درست کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ڈیش کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا، سچے ایمان، اللہ سے محبت، فرمانبرداری، وہ پہلے رسول، ABCD۔ سر ABC۔ آپ نے درست کہا۔ اللہ پر ذرہ برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا ڈیش کا سبب بنتا ہے، دخول جنت، بڑے اجر، زیادہ مال جمع کرنے، جہنم سے نجات، ABCD۔ اے، بی اور ڈی۔ گڈ۔ نالا کا اس میں فائل بتائیے، نائل، منول، نیل، نل، ABCD، اس میں فائل۔ اے، سر اے۔ گڈ۔
ए, ابتلا کا مصدر بتائیے. مبتلن، ابتلا، بلا، ابتلین. ABCD. بی. گڈ. امام کی جمع بتائیے. امامن، امامون، آئمہ. ABCD. टी, چوتھی جوڑی کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی، اشارہ کی جوڑی، جر کی جوڑی، صفت کی جوڑی. کون سی ہوتی ہے چوتھی جوڑی؟ سر اے. تعلق کی جوڑی. تعلق, تعلق کی جوڑی میں دوسرا لفظ ڈیش سوال کا جواب ہے. کہاں، کیسے، کس کا، کون سا. بی. سر بی کیس. سی، کس کا. سی. تعلق جو ہے کس کا. وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ میاں کا گھر ہے. تعلق کی جوڑی کی مثال ان میں کیا ہے؟ ولد صالح، دین اللہ، دین اللہ، ذالک البیت فی البیت. ABCD. سر بی. बी, बी, بھی آپ نے کہا. ولد صالح یہ کون سی جوڑی ہے؟ سر جب مرکب توصیف. یہ صفہ کی. शिफ्ट, اور ذالک البیت یہ کون سی جوڑی ہے؟ سر اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کی جوڑی ہے. فی البیت کون سی جوڑی ہے؟ سر जार جار मजरूर, مجرور کی. تو دیکھ لیں چاروں جوڑیاں یہ آپ کی اس سوال میں آ گئی. تعلق کی جوڑی والے جملے میں پہلا لفظ اور دوسرے لفظ پر کون سی حرکت آئے گی؟ پہلے اور دوسرے لفظ پر پیش دیجئے. پہلے لفظ پر پیش ڈالیے، دوسرے لفظ پر زبر ڈالیے. پہلے لفظ پر زبر ڈالیے اور دوسرے لفظ پر زیر ڈالیے. پہلے لفظ پر پیش ڈالیے، دوسرے پر زیر ڈالیے. تعلق کی سر جوڑی. ڈی. ڈی. درست کہا. پہلے لفظ پر پیش اور دوسرے پر زیر. عربی میں ترجمہ کیجئے. دین کی مدد کرنے والا، نصیر الدینی، عبداللہ، بیت زیدین، نصر الدین. نصر الدین، سر اے نصیر الدینی. نصیر الدین. درست کہا. حل کذبت قوم ہود الرسول، نام کذبت قوم ہود، نم سیکذب قوم ہود الرسول، نم کذبت قوم ہود الرسول، نم تکذب قوم ہود الرسول. سر سی. सी, सी, درست کہا. حل یحکم اللہ، یحکم رب العالمین، نام یرحمنی رب العالمین، نم یرحکم رب العالمین، نم یرحمہم رب العالمین، نم یرحمنا رب العالمین. سر ڈی. बी, 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 ڈی درست ہے کیونکہ کم کا جواب نا سے ہوتا ہے. حل عبداللہ صادق، نم عبداللہ صادق، نم عبداللہ صادق، نم صدق عبداللہ، نم یصدق عبداللہ. ABCD. سر بی. درست. محمد، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ABCD. اے. ए, درست. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آتی ہے جب اللہ کی فتح آ جائے گی. جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد. ABCD. سی. سی درست. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے 2 تلاوت کے ہیں. اب کم از کم آپ نے 10 منٹ جو ہے پہلے مصحف کو کھولیں. اگر آپ کھول سکتے ہیں، کھولنے کی حالت میں ہیں، اسے کہیں سے بھی کھول کے 10 منٹ کے لیے پڑھیں. پھر جو کچھ آپ کو لگتا ہے یاد ہے یا اس دوران یاد ہو گیا، اسے 10 منٹ تک دہرائیے. اگلے 2 کام آپ کے پڑھنے کے ہیں. اپنی ٹیکسٹ بک اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے یا پرنٹ نکلوا لیا تو وہاں سے جو سبق اس ہفتے پڑھے ہیں اس کو 10 منٹ روزانہ پڑھیے. اگر نہیں ہے تو اپنے جو بھی کمپیوٹر میں، موبائل میں یا ٹیبلٹ میں جہاں بھی سافٹ کاپی ہے اسے کھول کے 10 منٹ کے لیے پڑھیے. اور اس کے علاوہ یہ جو بک آپ کو ایک دی گئی تھی QC1 میں، جسے پاکٹ بک یا شیٹ بک کہتے ہیں، جو فولڈیبل ہے اور جس کو آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں یا جو ہے وہ آپ اپنے ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں. اسے آپ نے دن میں 5 بار کھولنا ہوتا ہے. ہر بار 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اسے پڑھیے. اور اسے جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کی یادداشت کو تیز کرنا شروع کر دے گی اور 300 گنا تک کرتے. 5واں جو ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. کم از کم 1 آیت یا 3 جو ہے نئے عربی کے الفاظ روزانہ جو ہے ڈسکس کیجیے.
نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اگر آپ نے QC2 سے جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا تو اب تک آپ کا یہ پورا پارا ہونے والا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اب بھی وقت ہے، آپ اسے جو ہے روزانہ ایک آیت بھی اگر یاد کریں، مہینے میں 30 آیتیں تو ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، الحمدللہ کل تک آپ QC1 میں تھے، آج آپ QC5 کوالیفائی ہونے والے ہیں۔ اور آج یہ ہم نے تیسرا جو ہے صفحہ شروع کیا ہوا ہے وہ کل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور اس تیسرے صفحے کے اختتام پہ آپ کی جو ہے وہ ریویژن ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا مڈ کوئز ہونا ہے۔ آج جو ہے جمعہ ہے، آنے والے جمعے والے دن آپ کے جو ہے مڈ کوئز کے لیے جو ہے ریویژن ہوگی، اور ہفتے والے دن آپ کا مڈ کوئز ہے، یعنی آنے والے ہفتے کے دن۔ کل والے ہفتے والے دن تو ہم یہ چوتھا اشارہ پڑھیں گے، یہ پیج 3 جو ہے، پیج 18 جو ہے یہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اگلے ہفتے جو ہے جمعے والے دن، آج کے دن جو ہے وہ ہم اس کی ریویژن کر لیں گے مڈ کوئز کے لیے تینوں صفوں کی، اور اتوار والے دن آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے، آپ نے تسلی سے جو بھی ہے اس کی ضروریات، یعنی اپنے ہوم ورک سارے مکمل کیجئے، اپنے ورک بک کو مکمل کیجئے، اس سے آپ کو مدد ملتی ہے، بہت ساری چیزیں آدمی سیکھتا ہے۔ اور جب آپ کی ریویژن ہو جائے گی، میں کوشش کروں گا اس سے 2 دن پہلے آپ کو سیمپل کوئز دے دوں، اس کی پریکٹس کیجئے، وہ آپ کو یہ گائیڈ کرے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ اپنے لیے دعا کیجئے، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے، اور سکھائیے۔ یاد رکھیں جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، آپ کو یہ نہیں آئے گا، چاہے بھلے کسی ایک بچے کو ہی سکھائیں، ایک فرد کو ہی سکھائیں، سکھانا شروع کریں QC1 2 3۔ اگر آپ باقاعدہ ٹیچر نہیں ہے، تربیت نہیں لینا چاہتے، نہیں کورسز کر سکتے کسی وجہ سے، تو انفرادی طور پر آپ اپنا جو ہے پڑھانا شروع۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔